نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کی تفسیر صوفیانہ پیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی سے فیض لینے کے لیے دو ذریعے ہوتے ہیں، اس سے نسبت اور اس فیض دینے والے کی خدمت۔ نسبت اور خدمت جو ہے، بس یہی دو ذریعے ہیں کہ جس کے ذریعے سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ نسبت سے تو عظمت اور خدمت سے نعمت ملتی ہے۔ دیکھو، رخصتی سے پہلے طلاق والی عورت نے اگرچہ شوہر کی خدمت بالکل نہیں کی، بلکہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، مگر چونکہ اسے شوہر سے نسبت ہو گئی تو وہ جوڑے یا آدھے مہر کی مستحق ہو گئی، اور شوہر کو حکم دیا گیا کہ وہ اس عورت کی عیب پوشی کرے۔ اسی طریقے سے جو طالب فیض مرید ہے یا آقا علیہ السلام کا امتی ہے تو حضور کی نسبت رکھتا ہے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کو ضرور فیض حاصل ہوگا اور اس کی عیب پوشی بھی ہوگی۔ پھر اگر نسبت و خدمت دونوں کسی کو میسر ہو جائے تو زہ نصیب، ورنہ فقط نسبت بھی کافی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد بعض صحابہ تو وہ ہیں کہ جنہیں حضور سے نسبت بھی حاصل ہے اور خدمت کا بھی موقع ملا، وہ بہت اعلیٰ درجے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک اعظم درجہ، اور بعض وہ ہیں کہ جنہیں صرف نسبت تو میسر ہوئی، خدمت نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی اللہ رب العزت کے مقبولین ہیں۔ مولا رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ کلا وعد اللہ الحسنی۔ حضور کے چچا ابو طالب کو خدمت تو میسر ہوئی کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی خوب خدمت کی، نسبت اسلام نصیب نہیں ہوئی۔ انہیں بھی یہ فائدہ پہنچ گیا کہ دوزخ سے نکل کر اس کے گھیرے میں رکھے گئے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو دیا گیا ہے، میری خدمت کی وجہ سے ان کے اس عذاب کو کم کر دیا گیا ہے، مگر وہ ہلکا بھی ایسا ہے کہ دوزخ کی آگ کی کھڑاؤں ان کے پاؤں میں پہنا دی گئی ہیں، جس کی تپش سے ان کا سر ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے۔ دیکھو، بارات کے اندر دولہا کے نسبتی اور خدمتگار سبھی کھانا کھاتے ہیں، بلکہ جوڑے بھی پا لیتے ہیں، کیونکہ نسبت حاصل ہوتی ہے ان کو دولہا سے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ہی اس کا خاتمہ ہو تو وہ جنتی ہے، اگرچہ فاسق و فاجر ہو، کیونکہ اس لیے کہ اسے نسبت تو حاصل ہو گئی اسلام سے، اس کو نسبت تو حاصل ہو گئی کلمہ طیبہ سے، اس کا تعلق تو ہو گیا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر اسلام لانے کے بعد آپ کی کوئی خدمت یا آپ سے کلام و سلام نہیں کر سکے، فوراً ہی فرعون نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، مگر نسبت کلیمی کی وجہ سے اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے محبوبین بن گئے۔ اصحاب کہف، سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ ان کا لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کتے کو حضرات صالحین عظام سے نسبت حاصل ہو گئی۔ سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ سگے اصحاب کہف بروز چند، پے نیکاں گرفت مردم شد۔
اصحاب کہف کے ساتھ کتا لگ گیا، اس کو صالحین سے نسبت ہو گئی، ان کے نقش قدم پر وہ چل لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی نیکوکار اور صالحین کی جماعت میں شامل فرما دیا۔ اس آیت کی دوسری صوفیانہ تفسیر اس طرح ہوگی کہ اس آیت سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ بیوی کو صحبت سے پہلے طلاق دینے میں شوہر پر ذمہ داری اور پابندی کم ہے اور صحبت کے بعد زیادہ ہے، جس سے پتہ لگا کہ قوی تعلق کا توڑنا مشکل ہے اور ضعیف اور کمزور تعلق کا توڑنا آسان ہے۔ تارک الدنیا کا واصل الی اللہ ہونا آسان ہے، دنیا کا چھوڑنے والا تارک الدنیا کہلاتا ہے، اور واصل الی اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، تو جو تارک الدنیا ہوتا ہے اس کے لیے واصل الی اللہ ہونا آسان ہوتا ہے، اور دنیا دار کا دشوار، اور جتنی دشواری زیادہ اسی قدر مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے ولایت عیسوی سے ولایت مصطفوی افضل ہے۔ ولایت عیسوی کے اندر آسانیاں ہیں، دنیا کی سہولیات بھی ہیں، اور ولایت مصطفوی کے اندر ترک دنیا اور دنیا کی لذتیں چھوڑنا شامل ہیں۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، یعنی میرے بلندی درجات کی وجہ یہ ہے کہ ہر ولی کسی خاص پیغمبر کا مظہر ہوتا ہے، کسی کو ولایت عیسوی حاصل ہوتی ہے، کسی کو ولایت موسوی حاصل ہوتی ہے، لیکن میں سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہوں، اور جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم بقدم ہو، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہو، آپ کی تعلیمات کا مظہر ہو، تو ولایت مصطفی کا مظہر ہوتا ہے وہ۔ لہذا سید الانبیاء ہیں حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی، سید الاولیاء ہیں حضور غوث اعظم محبوب سبحانی۔ جس طریقے سے دنیاوی ضرورت پر بیوی صحبت سے پہلے یا بعد اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے دینی ضرورت پر دنیا کو استعمال کے بعد یا استعمال سے قبل طلاق دی جا سکتی ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ دیکھو، زیارت بیت اللہ کے لیے انسان وطن کو چھوڑتا ہے، اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے، احباب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ احرام باندھ کر آرام سے ساری دنیا اور ما فیہا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے زیارت ذات باری تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان کو چاہیے کہ نفس کی خواہشات کو چھوڑے، اپنے بدن کی لذتوں کو چھوڑے، دل اور قالب کو سب کو چھوڑے، بلکہ ہر چیز سے منہ موڑ کر خودی کو مٹا کر اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا خالص بندہ بن جائے، خلوص سے دل کے ساتھ عبادت باری تعالیٰ میں مصروف ہو جائے۔ لیکن آج افسوس تو یہ ہے کہ ہم دنیاوی لذتوں کے اندر ایسے مصروف ہیں، اس قدر ہمارا انہماک ہے، اس قدر ہم دنیا کے اندر مستغرق ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقہ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل جس کا کہ مقصد اسلام کی اشاعت اور تعلیمات جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔